بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مصطلح الحديث للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه کہ اس پیارے اور مختصر سے رسالے کی شرح کا درس کا آغاز کرتے ہیں آج کی نشست سے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کتاب کی شرح آسان اور صحیح طریقے سے کر سکوں، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سنیں اور سیکھیں اس سب کچھ کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں اس سے پہلے کہ میں کتاب کی شرح کا درس شروع کروں، آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کی اہمیت، شرعی حیثیت، حجیت اور ثبوت کیا ہے، اہل حدیث کون ہیں اور اہل حدیث گروہ کی کیا فضیلت ہے. حدیث کا معنی کیا ہے، یہ پوری کتاب اس لیے تصنیف کی گئی ہے کہ ہم جانیں کہ حدیث ہوتی کیا ہے. تو حدیث کی بات ہمارے ساتھ چلے گی ان دروس میں انشاءاللہ، جس میں ہم اس مصطلح الحدیث کی کتاب کی شرح کریں گے. لیکن عام لفظوں میں حدیث کا معنی ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، اقرار ہو یا وصف ہو، اسے حدیث کہتے ہیں عام لفظوں میں. اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کروں گا میں. حدیث کی اہمیت کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو اور ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ حدیث کی بات ہم جب کرتے ہیں تو پھر ہم شریعت کا دوسرا ماخذ، شریعت کی دوسری بنیاد، وحی کی دوسری قسم قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بعض ایسے لوگ موجود ہیں امت میں جو یہ کہتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قابل حجت صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، حفاظت صرف قرآن مجید کی ہوئی ہے. حدیث بھی محفوظ نہیں ہے. جب ہم حفاظت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو شامل کر دی گئی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو حدیث سے نکال دی گئی ہیں، اور حدیث مشکوک اور مخدوش ہو چکی ہے اور وہ شریعت کی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ بنیاد تو ستون ہی ہوتا ہے. ہر چیز کی بلڈنگ کی بنیاد اس کے ستون ہوتے ہیں، اور اگر ایک ستون گر جائے تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو قابل حجت سمجھیں اور اپنے دین کی عمارت اس پر قائم کریں،
جو ذاتی طور پر بنیادی طور پر خود مشکوک اور مخدوش ہو، تو اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے. اگر بات کریں تو صرف قرآن مجید کی بات کریں، اور قرآن مجید ہی کافی ہے. دلیل کے طور پر دین اسلام کے تعلق سے ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید ہی کافی ہے. آپ پورے دین پہ عمل کر سکتے ہیں صرف قرآن مجید کی بنیاد پر. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی حدیث کی طرف جانے کی، نہ کسی اور امام کے قول کی طرف جانے کی. قرآن موجود ہے، پورا دین موجود ہے. اور یہ گروہ جو ہے یعنی بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جوان طبقے میں عام ہو رہا ہے. ہمارے جو جوان طبقہ ہے، کم سن نوجوان ہیں، وہ لوگوں کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں. اور اچھے خاصے سیدھے سادے بعض ایسے جوان میں نے دیکھے ہیں جو نمازی تھے، جو داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، متقی پرہیزگار تھے، بدعات سے اور برائیوں سے دور تھے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ انہوں نے کلین شیو کی ہوئی ہے، لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اور ٹائٹ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے. بیٹے یہ کیا ہو گیا ہے؟ پھر ان کی باتوں سے بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو آتی ہیں کہ دین ہے تو صرف قرآن ہے، قرآن میں یہ چیزیں تو نہیں ہے. قرآن میں کہاں ہے داڑھی، قرآن میں کہاں ہے ٹخنے کے اوپر شلوار، قرآن میں تو ہے نہیں. یہ مولوی ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. میں تو بڑا اپنے آپ کو بڑا آزاد فیل کر رہا ہوں. عجب سی بات ہے. جب انسان دین سے ہی آزاد ہو جاتا ہے پھر ظاہر آزادی فیل کرے گا وہ، اور کیا کرے گا. کیونکہ اگر حدیث نہیں تو پھر دین ہی نہیں ہے. آپ حدیث کے بغیر دین اسلام کو تصور نہیں کر سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت اور شرعی حیثیت حدیث کی حجیت اور ثبوت میں ہے. میں حدیث کی اہمیت پر زیادہ بات نہیں کروں گا. جب حدیث کو ثابت کروں گا میں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بنیاد ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ دوسرا ماخذ ہے دین کا، وحی کی دوسری قسم ہے، تو آپ کو اہمیت خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا دوسرا ماخذ ہے. اگر ہم ان مخالفین کو یہ ثابت کر کے دیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث جو ہے وہ دین اسلام کا دوسرا ماخذ ہے، اور حدیث ثابت کریں، تو کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک قاضی ہے، اس سے جرم ہوتا ہے، پھر وہ قاضی اپنا فیصلہ خود سناتا ہے. تو اس قاضی کا جو فیصلہ ہے اسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آیا قرآن مجید سے ہی، مخالفین قرآن مجید کو حجت سمجھتے ہیں، قرآن مجید سے ثابت کر کے دیتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور دین اسلام کا دوسرا ماخذ ہے. جب قرآن مجید کی آیات پڑھی، اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، واللہ بات واضح ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں دو قسم کی آیات، یا قرآن مجید میں دو قسم کے دلائل موجود ہیں. قرآن مجید میں دو قسم کے دلائل موجود ہیں جس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت ثابت ہوتی ہے. پہلے قسم کی دلیل ہے منفی دلیل، دوسری قسم ہے مثبت دلیل. یہ منفی مثبت کیا ہوتا ہے؟ منفی دلیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حدیث پر عمل نہ کرنا. اگر قرآن مجید میں ایک آیت ہوتی کہ حدیث پر عمل نہ کرنا، تو ہم کبھی عمل نہ کرتے.
تو قرآن مجید میں کہیں پر یہ دلیل نہیں ہے، ایک آیت میں یا آیت کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ نہیں دیا یا ہمیں منع نہیں کیا کہ حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ تمہارے لیے صرف قرآن ہے ماخذ دین، اس کے سوا کوئی ماخذ دین نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن لینا، قرآن کے سوا کچھ اور نہ لینا۔ تو تین منفی دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ کہ قرآن مجید نے حدیث سے منع ہی نہیں کیا ہے۔ جو مثبت دلائل ہیں، اور چوتھی یہ بھی سن لے دلیل منفی جو ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں گواہوں کی بنیاد پر ملے اس کی تصدیق نہ کرنا۔ گواہ ہیں، شاہد ہیں، کسی مسئلے پر کوئی گواہ آ کے گواہی دیتا ہے، کہیں قرآن مجید پر اس کی گواہی نہ ماننا جبکہ وہ سچا ہو، کہیں پہ نہیں ہے۔ بلکہ برعکس اس کے جب ہمیں دلائل ملتی ہیں بالکل برعکس ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثبت دلائل جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں قرآن مجید میں۔ جن آیات میں دلیل پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرنا لازم ہے اور حدیث ماخذ دین ہے۔ یہ جو عام آیات ہیں ان میں سے مثال کے طور پہ میں چند آیات کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ عام دلیل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے کس چیز سے؟ کوئی قید ہے کہ فلان چیز پہ اطاعت ہے فلان چیز پہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو کچھ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہے۔ دوسری آیت میں بلکہ اسی آیت میں، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یعنی ایک اطاعت کی بات ہوئی ہے، پھر اس کی مزید آیت کی تکمیل میں مزید وضاحت ہوئی ہے۔ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرسول يعني إلى حديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور امام مجاہد سلف صالحین میں سے معروف امام ہیں۔ بہرحال تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے جب کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، تو پھر آپ لوگوں نے رجوع کرنا ہے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔ کہاں ڈھونڈنا ہے؟ صرف قرآن میں؟ اگر صرف قرآن میں ہوتا فردوہ الی کتاب اللہ یا فردوہ الی اللہ، والرسول کیوں ساتھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی آپ قرآن کو رد کرتے نہیں ملے گی تو آپ کو حدیث کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ فردوہ الی اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید وضاحت ہوتی ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اطاعت کی ہے تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری صرف قرآن مجید میں ہے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمیں ملے، جس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، کیا وہ صرف قرآن ہے یا قرآن مجید علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ جو ہمیں ملا ہے وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو اپنے تئیں بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو دو قسم کے ہمیں کلام نظر آئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید، اور دوسرے ایسے الفاظ ہمیں ملے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور بیان فرمایا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا وحی کی دوسری قسم یا وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ اس سے مزید وضاحت اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وضاحت کرتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، اس دن سے لے کے جب یہ آیت نازل ہوئی تا قیامت، جب تک قرآن رہے گا اور تا قیامت رہے گا، جو کچھ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ جو کچھ دیں، اس آیت کا سیاق اور سباق دیکھیں تو یہ فیء کی آیت ہے کہ مال غنیمت جو مال فیء آتا ہے اس کے تعلق سے ہے، لیکن ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت ہمیشہ لفظ کے عموم میں ہے، جو کچھ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اور جس چیز سے منع کرے رک جائے۔ سبحان اللہ، واضح الفاظ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دیا ہے؟ صرف قرآن دیا ہے تو ہمیں صرف قرآن لینا چاہیے، اگر قرآن کے ساتھ کچھ اور چیز بھی دی ہے تو ہمیں وہ بھی لینی چاہیے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ عام دلائل ہیں۔ خاص دلائل جو ہیں جس میں خاص ذکر ہے حدیث کا، عام دلائل میں خاص ذکر نہیں حدیث کا، عام الفاظ ہیں، ان الفاظ کے مفہوم میں حدیث کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب کیا خاص آیات بھی ہیں جہاں پر جس میں حدیث کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ جی ہاں، خاص آیات ہیں جن آیات میں حدیث کا ذکر بھی ہے، لیکن ایک حکمت کی بات ذرا سمجھیں اور سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حدیث کا ذکر حدیث کے لفظ سے نہیں کیا، آزمائش ہے۔ اور آزمائش اس لیے ہے تاکہ مومن اللہ تعالیٰ کے فرمان پر مکمل طریقے سے عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، ویسے جیسا کہ میں اور آپ چاہتے ہیں، اپنی ہوا نفس کی بنیاد پہ چاہتے ہیں یا ہماری عقلیں چاہتی ہیں، ہرگز نہیں۔ جب باتیں واضح کر دی ہیں، جیسے ہم بچے کو پھر ٹیسٹ لیتے ہیں، لیتے ٹیسٹ کی نہیں، کہ ہم کہتے ہیں 2 + 2 کتنی جواب ہے؟ 4 ہے۔ اب جواب 4 ہی ہوگا، لیکن ہم بچوں کو گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں کہ 6 سے 2 کم کر دو، کیا جواب ہے؟ 2 کو 2 سے ضرب دو، کیا جواب ہے؟ 8 میں سے 4 کم کر دو، کیا جواب ہے؟ یہ
کیوں بچے کی ذہانت دیکھنے کے لیے کہ بچے نے سمجھا کہ سمجھا نہیں ہے اس معاملے کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ بعض ایسی جب بات واضح ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے کرتے کیا ہیں. جب حدیث کی بات سمجھا دی ہے اب حدیث کا لفظ حدیث کے ثبوت کے لیے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمایا. آزمائش کہاں ہے کہ میرے اس بندے نے یہ سمجھا ہے کہ میری مراد کیا ہے, کہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور ماخذ دین ہے یا نہیں ہے. اگر سمجھ گیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے پھر تو کامیاب ہے, اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر ناکام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص دلائل جو ہیں, اور یہ خاص دلائل دو قسم کی ہے, علمی نظریاتی اور عملی دلائل بھی ہیں. قرآن مجید میں جو خاص دلائل ہیں دو قسم کی ہیں, علمی دلائل یعنی آیات قرآن مجید کی, اور عملی دلائل ایسی ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ موجودہ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں, ہم نے عمل بھی کیا ہے, اور قرآن مجید کی کسی آیت میں اس عمل کا حکم نہیں ہے. تو پھر کہاں سے ہمیں حکم ملا؟ بات ریلیٹڈ قرآن مجید سے ہے, ہم نے عمل بھی کیا ہے اس پہ, لیکن قرآن مجید میں اس کی دلیل نہیں ملتی. تو دلیل کہیں باہر سے آئی ہے, اور وہ کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کسی مخلوق کا قول تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہ دین کیسے بن سکتا ہے, الا یہ کہ وہ وحی ہو لیکن قرآن مجید کے علاوہ ہو. تو آئیے دیکھتے اس میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. جو خاص دلائل ہیں, علمی دلائل جو ہیں, تقریباً میں 5 کا ذکر کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث نازل فرمایا وحی کی شکل میں. اس کی دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا الکتاب تو قرآن مجید ہے, والحکمہ کیا ہے؟ قرآن اور حکمت کو نازل فرمایا ہے. قرآن تو ہم جانتے ہیں, الکتاب قرآن ہے, حکمت کیا ہے؟ دانائی. یہ کون سی دانائی ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ہمارے لیے دین بن گئی ہے؟ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری دلیل, سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی نعمت. قرآن, اور جب میں حدیث کی بات کروں تو یاد ہے کہ مطلب صحیح حدیث, اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں. یہی پورا درس جو ہے مصطلح حدیث کا اسی کی تفصیل میں ہے کہ حدیث کی قسمیں کیا ہیں, کب حدیث صحیح اور کب ضعیف ہوتی ہے. ان دو لفظوں کے لیے پوری کتاب لکھی گئی ہے. سورۃ البقرہ نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے. وَمَا أَنزَلَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو کچھ نازل کی فرمایا کتاب میں سے اور حکمت میں سے. تیسری دلیل کہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو لوگ یعنی تاکہ جن لوگوں پر یہ کتاب نازل ہم نے کی ہے
لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیں جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کرے. سبحان اللہ. جب تک آپ سمجھتے نہیں کسی چیز کو تو غور و فکر کیسے کریں گے؟ تو غور و فکر کے لیے قرآن مجید کی آیت، اس کی صحیح سمجھ صحیح حدیث سے پھر غور و فکر کا درجہ آتا ہے. چوتھے نمبر پہ جو خاص دلیل ہے قرآن مجید میں حدیث کے ثبوت میں، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت، ان کے تزکیہ، ان کو تعلیم دی قرآن مجید اور صحیح حدیث کی. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے ہی مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہی مبعوث فرمایا امیین میں جو ان پڑھ لوگ تھے، انہی میں سے رسول بھیجا ان کے لیے. ان میں رسول بھیجا انہی میں سے. کیوں بھیجے اس رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. نفس کی پاکیزگی، تربیت کس چیز کی بنیاد پر؟ وَيُعَلِّمُهُمْ، تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب تو ہم نے جاننے کے قرآن مجید ہے، حکمت کیا ہے؟ جس کی تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امیین کو دی ہے، جو اس تعلیم کے بعد اس زمین پر چلنے والے تارے بن چکے تھے. پوری تاریخ میں ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، علم، عمل، تقوی اور حسن اخلاق، بہادری، جو بھی آپ کو اچھی صفات آتی ہیں، آپ اس عظیم گروہ کے لیے آپ بیان کر سکتے ہیں. ان کی یہ حسن کارکردگی کی بنیاد کیا تھی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. پانچویں نمبر پہ، پانچویں دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تلاوت کریں، پڑھیں، ذکر کریں. کس چیز کا؟ صرف قرآن مجید کا؟ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. نصیحت حاصل کرو، یاد کرو جو کچھ یا جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے تمہارے گھروں میں. کس چیز کی تلاوت کرتے تھے گھروں میں؟ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے یعنی قرآن مجید. والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خاص دلائل ہیں علمی. آئیے دیکھیں عملی دلائل کیا ہیں قرآن مجید میں، جس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین ہے. نمبر 1، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب. ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اختتام سورۃ الناس. قرآن مجید جب نازل ہوا سب سے پہلے سورت کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور سب سے آخری آیتوں میں سے کون سی آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کیا آج موجودہ قرآن مجید میں، قرآن مجید کی ابتدا سورۃ العلق کی اس آیت سے اقرا سے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آخری آیت من الجنتی والناس ہے یا الیوم اکملت لکم دینکم ہے؟ من الجنتی والناس ہے. تو موجودہ ترتیب قرآن مجید کی کس بنیاد پر ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی؟ اور پھر یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید کی 23 سال میں نازل ہوئی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بیک وقت قرآن مجید نازل نہیں ہوا، 23 سال میں. اب 23 سالہ عرصے میں کون سی آیت کب اتری ہے؟ کیا یہی ترتیب ہے ان آیات کی؟ تو یہ حکم ہمیں کہاں پر ملے گا؟ کہاں کس کے کہنے کی بنیاد پر یہ ترتیب آئی ہے؟ اور آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہی پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں ہے. دوسری عملی دلیل قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند تھے اور بار بار آسمان کی طرف اپنا رخ کرتے اور دیکھتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا دلوں کے حال. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے بیت المقدس سے مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا شہر مکہ کا شہر تھا. جب مکہ میں تھے، نماز پڑھتے تھے تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف تو کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا، لیکن کس طرف کھڑے ہو جاتے؟ جنوب کی طرف. اور رخ شمال کی طرف کرتے تو کعبہ بیچ میں آ جاتا. لیکن جب مدینہ میں چلے گئے ہجرت کے بعد، اب رخ تو بالکل اپوزٹ ہو گیا نا. اب شمال کی طرف رخ کرنا ہے. اور تقریباً 18 مہینے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے، یہ تمنا کرتے دل میں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. قبلہ تبدیل ہوا کہ نہ ہوا؟ آج مسلمانوں کو قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے مکہ میں؟ کعبہ ہے مکہ میں. قرآن مجید میں کہاں اس کی دلیل ہے قرآن مجید میں دلیل نہیں. ذکر ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. کب ایسا ہوا؟ سبحان اللہ. اور دلیل دیکھ لیتے ہیں، عملی دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فجر کی 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے؟ نہیں ہے. تو 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو اقیموا الصلاۃ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کی جاتی ہے قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کی تفصیل کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کی تفصیل ہمیں کہیں اور سے لینی پڑے گی. کوئی اور ہمیں بتائے گا. کون بتائے گا ہمیں؟ کوئی اور عالم، کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص. کسی کی بات تو نہیں ماننے کی، کیونکہ ان کے بقول جب حدیث ہی قابل حجت نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی قابل حجت نہیں، کوئی کچھ محفوظ نہیں ہے، تو عام لوگوں کی باتیں کہاں محفوظ ہیں میرے بھائی؟ عام لوگ جو نبوت کے درجے پر بھی فائز نہیں ہیں، تو ان کی باتیں کیسے مانی جا سکتی ہیں؟ اس لیے پھر 2 راستے ہیں. یا تو ہر بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے، کوئی 2 پڑھے، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6، کوئی 10، یا سب مسلمان مل کے 2 رکعت ہی پڑھے. آج مسلمان کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ جتنے بھی گروہ ہیں مسلمانوں کے، رافضی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث، جتنی بھی، کتنی پڑھتے ہیں؟ قرآن میں اس کا ثبوت تو نہیں ملتا کہ 2 پڑھیں. تو ہم 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ لے کے یقیناً کوئی دوسرا ماخذ دین ہے جس کی وجہ سے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں. یہ پرویزی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ کتنی رکعت پڑھتے ہیں فجر کی نماز؟
2 ہی پڑھتے ہیں, یہ 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ اقیم الصلاۃ ہے, آپ ہم سے 2 قدم ویسے آگے بڑھنا چاہتے تو پڑھ کے 4 پڑھ لیں. 4 پڑھیں گے تو 2 کا ثواب بھی نہیں ملے گا, نماز ہی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ایک اور دلیل دیکھ لیتے ہیں, عملی دلیل قرآن مجید میں سے. نماز پڑھنے کا طریقہ, پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پہلے طہارت ہے, پھر قبلے کی طرف رخ ہے, پھر تکبیر تحریمہ ہے, پھر ہم دعا پڑھتے ہیں, دعا استفتاح پڑھتے ہیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر کوئی اور چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں, یا چند آیات پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سے, پھر ہم تکبیر پڑھتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں, پھر رکوع میں پڑھتے سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد, ٹھیک ہے, پھر اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہر جوڑ جگہ واپس آ جاتا ہے, پھر ہم سجدے کے لیے جاتے, تکبیر پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں, سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلی پڑھتے ہیں, پھر تکبیر پڑھتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ترتیب جو ہے, جہاں پر ہم نے کھڑے بھی ہونا ہے, اپنا رخ بھی ہم نے سیدھا کرنا ہے, ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے, ہمارے پاؤں کیسے ہونے چاہیے, ہمارا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے, آنکھیں کہاں پہ ہونے چاہیے, کب ہم نے کھڑے ہونا ہے, کب ہم نے رکوع میں جانا ہے, کب ہم نے سجدہ کرنا ہے, اس کی تفصیل کا ہے. ابھی کبھی آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ نماز کی ابتدا تشہد سے کرے یا سجدے سے کرے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور دین کی بنیادوں میں سے دوسرا ستون ہے اسلام کا کلمہ شہادت کے بعد, لیکن تفسیر قرآن مجید میں نہیں ہے. جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے اور کیا ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایک اتنی اہم چیز کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے. کیا سبق ہے؟ کہ حدیث کی اہمیت کو سمجھو, جس کے بغیر تم قرآن پہ عمل بھی نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. پھر عملی طریقے اگر ہم دیکھتے ہیں, میں گننا شروع کر دوں تو میں تھک جاؤں گا, یہ عملی طریقے ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ پوری تفصیل قرآن مجید کے حدیث میں ہے. ورنہ امت جو ہے ایسے شر کے دروازے کھولے گی کہ کوئی سمیٹ نہیں سکے گا. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, کب دینی چاہیے, تفصیل کہاں ہے قرآن مجید میں؟ وَآتُوا الزَّکَاةَ 2 لفظ ہے فعل امر کے ساتھ. زکوٰۃ تو دینی ہم جانتے ہیں, کیسے دیں ہم نہیں جانتے قرآن مجید سے. کون ہمیں بتائے گا؟ یا تو کسی عالم کی اللہ تعالیٰ ہمیں حوالے کیا ہے, اس کے محتاج جو کہے گا مانیں گے, یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وحی نازل ہوتی ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, اس کی طرف ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لیں, کسی اور کی طرف نہ جائیں. 2 ہی راستے, تیسرا تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے خرید و فروخت کے مسائل ہیں, اسی طریقے سے شادی بیاہ کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. حج کا طریقہ, عمرے کا طریقہ, عبادات ہیں, معاملات ہیں. قرآن مجید میں اگر یہ ساری تفصیل ہوتی تو اتنی بڑی شاید کتاب ہوتی, کوئی اس کو پڑھنا تو دور کی بات, اٹھا بھی کوئی نہیں سکتا شاید. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ چھوٹی سی کتاب ہے, ہر بندہ اسے اٹھا بھی سکتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قرآن کے نسخوں کے ایسے اٹھاتا, سینے سے لگاتے ایسے, اور کہتے کلام ربی کلام ربی, یہ میرے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, میرے رب کی کلام ہے, میرے رب کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, کیونکہ میں زندگی ساری تیرے راستے میں جہاد میں گزاری ہے. ہم نے زندگی کہاں گزاری اپنی؟ ہمیں کس چیز نے روکے کہ قرآن مجید کا ہم حق ادا کریں؟ سبحان اللہ. بہرحال تو یہ عملی دلائل ہیں جو ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید میں. آخر میں ایک سوال ہے میرا, جو لوگ ابھی بھی نہیں مانتے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے,
ایک شخص نے فجر کی نماز 3 رکعت پڑھی ہے، قرآن مجید سے ثابت کر کے دیں کہ اس کی نماز باطل ہے۔ صرف ایک سوال ہے، ایک شخص نے فجر کی نماز 3 رکعت پڑھی ہے، قرآن مجید سے ثابت کر کے دے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ اس کا جواب کوئی بھی دے دے، اور کوئی دے نہیں سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو دلیل باقی رہی ہے قرآن مجید کے علاوہ، کیونکہ حدیث کی بات ہم نے نہیں کی، تو عقل بھی مانتی ہے کہ حدیث کو ہونا ضروری ہے، اور محض یہ کہنا کیونکہ حدیث میں ملاوٹ ہو چکی ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو میرے بھائی ہم روزمرہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں جو 100% خالص نہیں ہے۔ آج سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسے شخص ہے جو سونا نہیں خریدتا اس لیے کہ اس میں ملاوٹ ہے؟ ہم نے کیا سونا خریدنا چھوڑ دیا ہے؟ یا اس بنیاد پر ہم سونا خریدنا چھوڑ دیں گے کیونکہ اس میں ملاوٹ بھی ہے؟ یا ہم سونا خریدیں گے تو صحیح لیکن اس کی اچھی طرح جانکاری کرنے کے بعد، سونے کو کون پہچانتا ہے کہ اصلی نقلی سونا ہے؟ کون پہچانتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے سونے کو پہچانیں یا انجینئر کے پاس لے کے جائیں گے؟ ہاں، یا بس ڈرائیور کے پاس، سنہرے کے پاس لے کے جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ کام ہے، وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے یار یہ پڑھے لکھا تو نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے بتائے گا کہ یہ سونا اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ کوئی کرے گا اسے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مال ضائع ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر ایسے تکا لگا دے کہ اصلی ہے وہ نکلے نقلی بعد میں، وہ تو بیچارہ گیا نا۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان سونے کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتا یہ جاننے کے لیے کہ وہ اصلی ہے نقلی ہے، وہ جانتا ہے سنارے کے پاس، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ اس سونے کی حقیقت کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، سرجن، پائلٹ وغیرہ سے بھی زیادہ علم ہے اس چیز میں، اس جزئیے میں، تو اس کے پاس جاتا ہے۔ دوائی میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ڈاکٹر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ کیا ہمارے بچوں کو نہیں لے کے جاتے ہاسپٹلز میں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ بخار سے تڑپ رہا ہے اور کوئی شخص اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائے کیونکہ ڈاکٹر بھی برے ہیں؟ دوائی میں بھی ملاوٹ، دوائی نہیں پیتے دوائی میں بھی ملاوٹ ہے، خوراک نہیں کھاتے اس میں بھی ملاوٹ ہے، پانی نہیں پیتے اس میں بھی خرابی ہے۔ میرے بھائی زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، ملاوٹ ہے نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے بڑی مکمل کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پاک چیز اور خالص چیز ملے، اگر اس میں کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے تو ہم اس پہ گزارا کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں اور ان کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، اپنی زندگی وقف کر دی اور ایسی کتابیں لکھیں اور ایسا علم پیچھے چھوڑ کے گئے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور پوری تاریخ میں دنیا کی جتنے بھی سائنس کے سبجیکٹ ہیں، جتنی بھی علوم موجود ہیں، ایسا علم کوئی بھی نہیں ہے جس میں آپ ایک ایک شخص کو، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے تعلق سے آپ پوری جانکاری رکھیں کہ وہ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، پوری اس سجر نسب لے کے آئیں، اس کی کتنی اولاد تھی، شادی اس نے کہاں کی تھی اور کیسے اس کا سسرال تھا، اس کا اخلاق کیسے تھا، کون اس کے دوست تھے، کون اس کے دشمن تھے، کون اس کے استاد تھے، کتنی تھے، کون شاگرد تھے، کتنی تھے، وہ کیا پیتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ راوی الاحادیث، جو روات ہیں، ان کی زندگی، ان کی بایوگرافی جو ہے آج محفوظ ہے۔ بعض ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے اور اس حدیث کی حفاظت کے لیے، جس کی آج بعض لوگ قدر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن مجید
کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے. صرف اکیلا قرآن مجید اس کتاب کی حفاظت نہیں ہے، پورا دین محفوظ ہے، کیونکہ قرآن مجید بنیاد ہے دین کی. اور پورے دین میں آپ بغیر حدیث کے پورے دین کو تصور نہیں کر سکتے. آپ مکمل دین کا معنی ہے قرآن اور حدیث. حدیث نہیں ہے تو مکمل دین بھی نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. نہ نماز باقی رہتی ہے، نہ زکوٰۃ باقی رہتی ہے، نہ حج، نہ روزہ، اور نہ ہی خرید و فروخت کی تفصیلات، اور نہ ہی شادی بیاہ اور طلاق کی تفصیلات باقی رہتی ہیں. بہت سارے کمزوریاں آپ کو نظر آئیں گی جو بغیر حدیث کی پوری نہیں ہو سکتی. تو ہمارا دین مکمل ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے. حدیث کے علاوہ یہ ادھورا دین ہے. عمومات ہیں، اجمالی الفاظ موجود ہیں، کوئی شک بھی نہیں ہے. اور اس سے یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کہ آپ شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور عظمت قرآن کو آپ نے سمجھا نہیں ہے. سبحان اللہ. عظمت قرآن اسی میں ہے کہ آپ قرآن مجید پر صحیح عمل کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. عظمت قرآن اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن مجید پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی مراد کے مخالف اپنی مراد کے مطابق قرآن مجید پہ عمل کریں. یہ کون سی تعظیم ہے بھائی؟ اس کی مثال بعض لوگ قرآن مجید کو گلے سے لگاتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، 10 کپڑوں میں لپیٹ کے اپنے گھر کی سب سے بلند جگہ پر رکھتے ہیں، اور شرک، بدعات، خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں. ان کے لیے مشکل کشا علی، حاجت روا، غوث ہے. کیا انہوں نے قرآن کی عظمت کو جانا ہے؟ قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں اور دعوی کہ عظمت قرآن، کہ ہم تعظیم کرتے قرآن کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر سمجھ رہے تھے واللہ کبھی حرکت کرتے نہیں. وہ نہ سمجھ پائے تو کیا عظمت قرآن ہے؟ صرف بوسہ دینے سے، سر پہ رکھنے سے عظمت نہیں ہوتی قرآن مجید کی. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید ہمیں دے دی ہے. یہ پوری کتاب دیکھیں آپ. سورہ فاتحہ سے آغاز ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت چاہتے ہو؟ یہ کتاب ہے، لیکن ہدایت ہے تب جب متقی بنو گے اس کتاب سے، تب ہدایت تمہیں ملے گی. یہ پورا قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی تعظیم ہوتی ہے قرآن مجید پہ عمل کرنے سے، تدبر کرنے سے. گلے میں تعویذ لٹکانے سے تعظیم ہے تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہے یہ. اور بعض لوگوں نے تو حد ہی کر دی نا. دعوے دار تو ہم قرآن کے عظمت کے شہدائی ہیں، ہم قرآن کی عظمت کے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور نعوذ باللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو حیض کا خون جاری ہو، ناروں کو بیمار ہو، تو زیر ناف فلان صورت لکھ لینا، تعویذ بنا لینا. زیر ناف حائضہ عورت کے لیے قرآن مجید کی آیت لکھ کے لٹکا دینا. یہ ایک عظمت ہے قرآن مجید کی. سبحان اللہ. جہالت کی انتہا. یا ران پہ باندھ لینا تعویذ بنا کے. رانوں پہ باندھے جاتے ہیں قرآن مجید کی آیات. یہ جہالت کہاں سے آئی؟ کیونکہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے عمل نہیں کیا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ حدیث کیا ہے، اور حدیث کی حجت پہ ہم نے سمجھ لی ہے. لیکن اہل حدیث کون ہیں اور اہل حدیث گروہ کی فضیلت کیا ہے؟ اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے اور جانیں گے کہ اہل حدیث کون ہیں. کیا یہ آج کی صدی کی پیداوار ہیں، نئے لوگ ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں، نئی چیزیں لے کے آئے ہیں، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ گروہ کون ہے اور اس گروہ کی کیا خاصیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.